ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نہایت ہی واجب الاحترام واجب الاحترام بانیان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ السلام دی ذکر دی اس محفل دے اندر تشریف لے کے آن والے حضور علیہ السلام دے جنہیں غلام تسی تشریف فرماؤ، انہاں محفلوں دے اندر جس کسی نے بھی حصہ پایا ہے، کسی طرح بھی حصہ پایا ہے، آگے جا کے سن کے سنا کے اللہ تعالیٰ تمام دا اجر عظیم عطا فرمائے، اور انہاں محافل نو اللہ تعالیٰ ساری دنیا دے اندر بخشش دا سبب اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے، آمین فرما لو سارے۔ ایک گزارش میں ابتدا دے اندر کرا گا کہ تسی سارے حضور دے غلام میرے سر دے تاج ہو، میری آنکھاں دا نور ہو، میرے دل دا سرور ہو۔ گل یہ ہے کہ جدوں خطیب ہوندا ہے نا، جڑا خطیب وہ اچھے طریقے نال ادو ہی سنا سکتا ہے جدو سنن والے سونے طریقے نال سنتے ہو۔ آباد میرے نال جو ترتے جانا انشاءاللہ العزیز، رج کے انشاءاللہ مدینہ المنورہ دا چکر لا کے آواں گے سارے۔ اچھی فرماؤ اپنا سبحان اللہ۔ میرے ذمہ عنوان لایا گیا ہے شفاعت مصطفیٰ۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید وچوں آیت کریمہ وہ پڑھی ہے جدے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود عطا فرمان دا وعدہ فرما رہے ہیں۔ مقام عربی دے اندر کہتے ہیں کھڑے ہونے دی جگہ، اور محمود یعنی ستائش کیتا گیا، تعریف کیتا گیا، محامدت کیتا گیا۔ اس مقام نو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام نو بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ اس مقام نو سوال ہے کہ مقام محمود کیوں کیا جاتا ہے؟
جنہ بندیاں دی 100% توجہ میری حال ہوئے گی اس گل سے انشاءاللہ ہم مزہ لین گے. اس مقام نو مقام محمود کیوں کیا جاتا ہے؟ تفسیر ابن عباس اصل عربی چھاپا صفحہ نمبر 290 اتنے ایک گل لکھی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت والے دن جدوں مینوں مقام محمود عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالی مخلوقات کل جنیاں بھی مخلوقات موجود ہون گیاں اس ویلے میدان محشر دے اندر اللہ تعالی مخلوقات کل نو فرمائے گا کہ اپنی علمیت اور اپنی بساط کے مطابق میرے محبوب کی تعریف بیان کرو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم من کے کہ مخلوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تعریفاں کرن گیاں، حضور دیاں نعتاں پڑھن گیاں. اگے بابا ابن کثیر دمشقی لکھدا ہے، وہ کہندا ہے کہ جدوں مخلوقات حضور دیاں نعتاں پڑھدیاں تھک جان گیاں تے اس میدان معاشر دے اندر صرف مخلوقاں ہی نہیں، جدوں یہ سارے تھک جان گے اور اللہ فرمائے گا ساریاں مخلوقاں نو بھی سنو، ہن تسی سنو، ہن محمد دا خالق محمد دیاں نعتاں آپ پڑھ کے سنائے گا. یہ ہے وہ مقام محمود اور انہوں تعریف کیتا گیا مقام محمود یعنی تعریف کیتا گیا مقام اس واسطے کیا جاتا ہے کہ مخلوقاں بھی قیامت والے دن حضور دی نعت پڑھن گیا تے مخلوقاں دا خالق بھی حضور دی نعت پڑھے گا. کہ بلا مقام محمود دا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قرآن کریم دی اندر سورۃ الاسراء آیت نمبر 79 یعنی 79 انہوں سورہ بنی اسرائیل بھی کیا جاتا ہے. میں پڑھن لگیا ہے قرآن دی آیت میں نو ذرا ٹریک تے چڑھا چھڑنا تے پھر میں جانا تے گالی والا جانے مل کے محبت نال فرما دے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دی اندر ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. عسیٰ کلمہ جامد ہے. کلمہ جامد نو کہندے نے کہ کسی دے وچوں نہ نکلیا ہوئے تے کوئی لفظ دے وچوں نہ نکلیا ہوئے یعنی نہ مشتق ہوئے نہ مصدر ہوئے. عسیٰ اور ایدہ معنی ہے امید. توجہ ہے میرے حال ایدہ معنی ہے امید. لیکن علماء نے اتنے بڑی پیاری گل لکھی وہ فرمانے نے اگر مخلوق وال ایدی نسبت ہوئے تے پھر معنی ہوئے گا امید. لیکن جدوں اسے لفظ کی نسبت خالق ہو جائے گی پھر معنی امید نہیں ہوئے گا پھر معنی ہوئے گا یقیناً. کی معنی ہوئے گا یقیناً. اللہ فرماتا ہے عسیٰ سونیا یقیناً 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 این یبعثک تینوں کھڑا فرما دے گا رب کا تیرا رب مقام محمودا. کتھے کھڑا فرمائے گا مقام محمود دے ہوتے کھڑا فرما دے گا. کہ بلا ہن سوال ہے کہ مقام محمود ہے کی. علماء امت دے بڑے سارے قول موجود نے کہ ہوتے کہ مقام محمود کی ہے. ایک دو قول پڑھا گا انشاءاللہ اور عزیز برکت واسطے تے انشاءاللہ مزہ آئے گا پھر گل نو اگے لے کے چلنے. میرے نال موجود ہو نا سارے. ایک دو قول پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے اس عنوان نو مضمون نو لے کے جاواں گے. میں صدقے جاواں کہ بلا ہن ذرا میرے نال توڑتے جانا تے انشاءاللہ مزہ آندا جائے گا. پہلا قول حضرت سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا پڑھ کے سنان لگے ہیں. او عبداللہ ابن عباس وہ جنہ دے بارے میرے نبی نے دعا منگی سی یا اللہ میرے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ ابن عباس دے قرآن دے علم دے دروازے کھول دے. میں صدقے جاواں
آپ فرماندے نے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فی قوله تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يجلسه بينه وبين جبريل عليه الصلاة والسلام بين جبريل عليه الصلاة والسلام ويشفع لأمتي فذلك المقام المحمود. بدل دیو اگر خراب ہے نا تو اینو بدل جی اینو صحیح فرما دیو قبلہ محبت نال فرما دیو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے اے میرے نبی دے غلاموں میرے پیر بھائیو آؤ میں تانوں دسا اللہ نے جیڑا اس آیت دی اندر قرآن کریم دی اس آیت دی اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب لا عیوب نال مقام محمود دا جیڑا وعدہ فرمایا ہے اور ذکر فرمایا ہے آؤ میں تانوں دسا نا کہ مقام محمود کی ہے. جی حضرت عبداللہ ابن عباس پیارے دسو آپ نے فرمایا یجلسہ فیما بینہ و بین جبریل علیہ السلام. اور قیامت والے دن اللہ تعالی اپنی ذات اور حضرت جبریل امین دے درمیان اپنے محبوب پیارے مصطفیٰ نو بٹھا چھڈے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت جبریل علیہ السلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے تے جبریل دے درمیان بیٹھے ہون گے ویشفع لامتی تے ایتھے بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دی شفاعت کرن گے. فذلک المقام المحمود. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے او غلامو میرے پیر بھائیو فذلک المقام المحمود بس اے مقام محمود ہے بس اے مقام محمود ہے. میں صدقے جاواں قبلہ اے وے او مقام محمود حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے نے اوے ایتھے بیٹھ کے حضور اپنی امت دی شفاعت کرن گے. ایتھے بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت دے گناہاں دی معافی اللہ تعالی دے دربار دے وچوں طلب کرن گے. قبلہ گل آ گئی شفاعت دی تے میرا عنوان بھی ہے شفاعت مصطفیٰ. میں صدقے جاواں اوے اگے جا کے وضاحت کرنا ہے کہ مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے. ایتھے ایک کلام دا ایک شعر پڑھنا چاہنا ہے چونکہ قبلہ اے میرے جننے دوست بیٹھے نے اے تسی تقریر سن دے ہو لیکن تسی شعر دے انتظار دے اندر ہوندے ہو. میں سمجھ رہا ہے میں تانوں شعر پڑھ کے سناون لگا تے تانوں مزہ دین لگا ہے. میں صدقے جاواں ایک شاعر نے پنجابی والے شاعر نے آکھیا ہے انہیں آکھیا ہے کہ مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے. آباد رہو قبلہ میرے نال مل کے ہن ذرا پڑھ لے جانا. مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے. سونے دی شفاعت دے ہاں کیا کہنے. آباد رہو کیا کہنے وہی کیا کہنے. مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے. کیا بات ہے تہاڈی کیا کہنے وہی کیا کہنے. عربی دی شفاعت دے کیا کہنے. کیا بات ہے تہاڈی اوے عربی دی شفاعت دے کیا کہنے بھئی کیا کہنے. گناہگاراں تے رحمت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے. گناہگاراں تے رحمت دے کیا کہنے.
کیا بات ہے تہاڈی آواز مدینہ المنورہ حضور دے گنبد خضرا تک جانی چاہیے کہ بلا تے جنہ دی آواز اتنے پہنچ گئی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اگلے سال ربیع الاول تو پہلے انہوں گنبد خضرا دی زیارت نصیب فرما دے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے بدکارا تیرا رحمت دے کیا کہنے صدقے جاواں قبلہ آؤ گل نو اگے لے کے چلیے حضرت عبداللہ ابن عباس دا قول تسی سماعت فرما لیا میرے آقا علیہ السلام نے وہ خود حکم فرمایا آپ حکم فرمایا غلامانو حضور نے فرمایا وہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ کولوں مقام محمود منگیا کرو یہ میرے آقا دی علیہ السلام دی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ اذان سندا ہے نا اے جڑی 5 ٹائم اذان ہو رہی ہے جیڑا بندہ اذان سندا ہے نا اذان تو بعد پھر اذان دے نال ہی دعا کردا ہے ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے کہندا ہے اللہم رب هذه الدعوت التامہ یا اللہ اے اس دعوت کامل دے رب والصلاۃ القائمہ اور اس دعوت دے نتیجے دے اندر کھڑی ہون والی نماز دے رب آت محمدن الوسیلہ یا اللہ تو ساڈے آقا نو مقام وسیلہ عطا فرما یا اللہ تو ساڈے آقا نو مقام وسیلہ عطا فرما تے قبلہ مصنف ابن ابی شیبہ دی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مقام وسیلہ جان دیو کی ہے آقا جی دسو کی ہے میرے آقا نے فرمایا جنت دے اندر جیڑا ساریاں نو اونچا مقام ہے اونوں مقام وسیلہ کیا جاندا ہے تے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ او مقام وسیلہ میں محمد نو عطا فرمائے گا اگے فرمایا میرے لیے منگیا کرو آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ میرے واسطے فضیلت منگیا کرو والدرجۃ الرفیع اے اضافت ہے والدرجۃ الرفیع بندے پڑھ دینے لیکن حدیث کے اندر لفظ موجود نہیں لیکن قباحت بھی کوئی نہیں پڑھ لینے چاہیے نے اگے حضور فرما دینے میرے واسطے منگیا کرو وبعثہ مقاما محمودا حضور نے فرمایا میرے واسطے اللہ تعالیٰ کو منگیا کرو عرض کریا کرو یا اللہ تو ساڈے آقا علیہ السلام نو مقام محمود عطا فرما او مقام محمود الذی وعدتہ جس مقام محمود دا تو انہاں نال وعدہ فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او جیڑا اذان تو بعد اینا لفظاں نال میرے واسطے دعا منگدا ہے نا او اللہ تعالی دے فضل و کرم نال قیامت والے دن اس بندے تے میں مصطفیٰ دی شفاعت واجب ہو جائے گی تائیں تے پھر کہہ رہے ہیں مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے جیڑے بندے میرے نال مل کے پڑھ رہے ہو تواڈے بھی کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے بدکارا تیرا رحمت دے کیا کہنے آباد رہو کیا کہنے وہی کیا کہنے آؤ میرے دوستو گل نو اگے لے کے چلیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے مقام محمود کا مطلب ہے اللہ اپنے اور حضرت جبریل دے درمیان حضور علیہ السلام نو بٹھائے گا لیکن قبلہ جڑے بہتیاں کتاباں پڑھ جاندے نے جڑے کتاباں تو ہیٹھا لیندے ہی نہیں وہ جڑے تاریخاں دی اور کتاباں دی ریسرچ کردے نے وہ کہندے نے نہیں جی نہیں اے تے گستاخی ہے اے تے بے ادبی ہے حضور علیہ السلام دا اللہ دے برابر بیٹھ جانا اے تے بے ادبی ہے تے قبلہ میں کیڑا گل کولوں پڑھ کے سنا رہا ہے میں تے حضور دے صحابی دا قول پڑھ کے سنا رہا ہوں میں تے حضور علیہ السلام دے صحابہ دا قول پڑھ کے سنا رہا ہوں آتے نو ایک اور صحابی میرے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے نام عبداللہ بن سلام
کہ بلا جڑے نہیں بولے میں کیونکہ میں حضور دے صحابی دا نام لیا ہے تے جیڑا حضور دے صحابہ دا منن آ رہا ہے ترا بانو قربان سجی نو اونچا کر کے فرمائے گا سبحان اللہ کہ بلا جنہوں نے باہ نہیں چکی تسی بھی اٹھا کے فرما دیو سبحان اللہ میں صدقے جاواں اوے آ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نال محبت کریا کر پیار کریا کر اوے آپ پہلے نعرہ لا لئیے تے پھر میں تانوں دساں صحابہ دی شان کی ہے لاؤ حضرت میرے نال نعرہ ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی اور اونچی آواز سے ہر صحابی نبی میں صدقے جاواں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ وہ کیڑے صحابہ نے اج ایئر کنڈیشن مسجد دے اندر بیٹھ کے وہ ختم نبوت دے نعرے لانے بڑے سوکھے نے بازار دے اندر جلوس دے اندر ریلی دے اندر کھڑے ہو کے حضور دی عظمت اور ختم نبوت دے نعرے لانے بڑے سوکھے نے اور پر میرے نبی دے صحابہ کون نے جنہاں نے ایئر کنڈیشن دے اندر نہیں جلوس دے میلاد دی ریلی دے اندر نہیں تلوارا دیا تارا تھلے بھی حضور دی ختم نبوت دے نعرے مار کے دسے او میرے نبی دے صحابہ آؤ نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نو سلام عرض کر لئیے میرے نال مل کے کہنا ہے مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام کہہ دیو تو سیوی مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو کیا بات ہے سارے یارانو سلام مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام رشد دے روشن ستارے سارے یارانو آواز اچھی ذرا بابا دے بلند سارے یارانو سلام اور پڑھ لے اینا دے قصیدے وچ کلام پاک دے پڑھ لے اینا دے قصیدے وچ کلام پاک دے کہہ رہے نے تیسے بارے سارے یاران کیا بات ہے سارے یارانو سلام حضرت جناب عبداللہ بن سلام ایک کون نے تذکرۃ الحفاظ دے اندر امام ذہبی علیہ الرحمہ نے لکھیا آپ فرما دینے عبداللہ بن سلام او ہستی ہے حضور دا کلمہ پڑھن تو پہلے یہودیاں دے بہت بڑے عالم تورات دے حافظ سن زبور دے حافظ انجیل دے حافظ بلکہ آپ لکھ دینے کہ مدینہ المنورہ دے اندر تورات اور زبور اور انجیل دا اینا تو بڑا عالم ہے ہی کوئی نہیں سی اتنے بڑے تورات دے اور زبور دے اور انجیل دے عالم بلکہ اسود الغابہ فی معرفت الصحابہ علامہ ابن اسیر الجزری علیہ الرحمہ نے لکھیا آپ فرما دینے عبداللہ ابن سلام دے بارے آپ فرما دینے قرآن کریم دے اندر اللہ نے جتھے کتے بھی اہل کتاب دا ذکر فرمایا ہے اور تو مراد عبداللہ بن سلام نے کہ بلا بڑے ٹھنڈے بولے ہو ذرا بابا دے بلند فرما دے ہونا سبحان اللہ میں صدقے جاواں حضرت عبداللہ بن سلام پڑھ کے سنا رہے نے کہنے لگے مصطفیٰ دے او غلاموں اوے جدوں تواڈے نبی قیامت والے دن میدان محشر دے اندر آن گے تواڈے نبی حالانکہ حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی کلمہ تے میرے نبی دا پڑھیا ہے لیکن قبلہ فرما رہے نے تواڈے نبی کیوں اس واسطے کہ اے عبارتاں تورات تے زبور تے انجیل دیا پڑھ کے سنا رہے نے جدوں نبی میدان معاشر دے اندر آن گے اللہ تعالیٰ دے سامنے حضور نو کرسی خدا تے بٹھایا جائے گا کہ بلا ایک روایت کی دس دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عبداللہ بن سلام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے سونے سے آبی یہ دس رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن رب دے سامنے بٹھائے جان گے یہ ہے مقام محبوب توجہ ہے میرے اللہ حضرت محمد بن علی السراج میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام نے آپ فرماتے ہیں میں ایک دیہاڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب دے اندر ویکھیا
تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنہیں مینوں خواب جو ویکھیا مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا جنہیں مینوں خواب جو ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا جو کہ شیطان میرے روپ جے آ ہی نہیں سکدا۔ فرمایا مر رآنی فقد رآ الحق، جنہیں مینوں ویکھیا انہیں حق نو ویکھیا۔ محمد بن علی السراج فرماندے نے میں حضور نو خواب چ ویکھیا تے میں قدم چوم کے عرض کیتی حضور اور ترمذ دا فلانا بندہ ہے، حضور وہ اس عقیدے دی مخالفت کردا ہے کہ تانوں قیامت والے دن عرش خدا تے بٹھایا جائے گا۔ حضور میں تواڈے تو پوچھنا چاہنا ہے کیا تانوں عرش خدا تے نہیں بٹھایا جائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بار اللہ دی قسم اٹھا کے واللہ واللہ اوے ہاں ہاں اللہ دی عزت دی قسم، اوے اللہ دی قسم ہے مینوں قیامت والے دن عرش خدا تے بٹھایا جائے گا۔ قبلہ آؤ میں تانوں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی آباد رہیے آباد مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد۔ قبلہ میرے نال چل دے چلو ذرا، قبلہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ 2 یا 3 بار ماریا کرو تے جننے بندے حضور دے غلام بیٹھے ہو دونوں ہاتھاں نوں اٹھا کے 2 بار فرمایا کرو زندہ باد۔ میں نعرہ مار دیں تے تساں نے ہاتھ اٹھانے نے، تاجدار ختم نبوت آباد رہو۔ کیا بات ہے، تاجدار ختم نبوت۔ میں صدقے جاواں قبلہ آؤ آگے چلیے، میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث پڑھ کے سنانا چاہنا وا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابہ دے جرمٹ دے اندر تشریف فرما نے، شمع نبوت فروزائے پروانے نثار ہو رہے نے، جب حاضر خدمت تھے ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا، آباد رہو، دربار کا عالم کیا ہوگا، اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا بات ہے، وہ جیڑا بول رہے ہیں حضور علیہ السلام دی خاص نظر عنایت ہے ہوتے سرکار انوار کا عالم، کیا بات ہے تہاڈی، انوار کا عالم کیا ہوگا، اور بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو دیدار کا عالم۔ میں صدقے جاواں قبلہ وقت میرے کو تھوڑا تے گلا میرے کو زیادہ، آؤ کے چلیے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ دے چرمٹ دے اندر، فرمایا صحابہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ نے میرے نال مقام محمود دا وعدہ فرمایا ہے، اور جان دے وہ مقام محمود کی ہے؟ آقا جی نہیں جان دے، تسی فرماؤ۔ آپ نے فرمایا میں تانوں دسنا وا، وہ قیامت والے دن اللہ اپنی شان دے مطابق میں نو اپنے نال تخت تے بٹھاوے گا۔ فرمایا اے یو مقام محمود ہے جدا اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے، اے یو مقام محمود ہے جدا مصطفیٰ علیہ السلام نال وعدہ فرمایا ہے۔ میں صدقے جاواں تے شاعر نے نقشہ کھچیا، شاعر کہندا ہے کہ محمود دا وعدہ جے دے چے خدا کیتا، محمود دا وعدہ جے دے چے خدا کیتا، محمود دا وعدہ جے دے چے خدا کیتا، اس قرآنی آیت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے، اس قرآنی آیت بابا کیا کہنے،
اے کملی والے آقا ذرا اپنے نات خانہ ول نگاہ کرم ہوے سونے سارے نات خان بن کے تیریا ناتا پڑھ رہے نے اس قرآنی آیت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے بدکارا تیرا حمد دے کیا کہنے کہ بلا آؤ چونکہ وقت تھوڑا ہے میں تو انہوں ہن حدیث شفاعت واللہ چلنا چونکہ میرا عنوان ہے شفاعت مصطفیٰ بہت ساریاں کتابہ دے اندر بالخصوص صحیح البخاری شریف دے اندر صحیح مسلم شریف دے اندر یہ حدیث بڑی ڈیٹیل نال موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے کہ بلا میرے ال توجہ رہ گئی تھی انشاءاللہ اتھے بیٹھے تانوں میں میدان محشر دا نقشہ دکھا چھڑنا ہے صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام نے میدان محشر دا نقشہ خود کھچیا آپ فرما دے نے وہ قیامت والے دن وہ جویں دریا کے سمندر دے پانی دیا موجا اچھل کے ایک دوسرے نال ٹکراندیاں نے فرمایا اس دن قیامت والے دن بندے ایک دوسرے دے اندر انج ٹکراندے ہون گے گڈمڈ ہوندے ہون گے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا تانبے دی زمین ہوئے گی جس دن ماں تھی تو فرار اختیار کرے گی تھی ماں انہیں سیانے گی باپ بیٹے تو فرار ہو جائے گا بیٹا باپ تو فرار ہو جائے گا قرآن کریم دے اندر اللہ نے کئی رشتے گن کے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ باپ بیٹے تو فرار بیٹا باپ تو فرار وہ سارے ایک دوجے تو فرار ہو جان گے میں صدقے جاواں اس دن کوئی کسی دی نہیں چل دی ہوئے گی کوئی کسی دا حامی نہیں ہوئے گا کوئی کسی دا مددگار نہیں ہوئے گا کوئی کسی دا ناصر نہیں ہوئے گا ہر نظر کا اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا کہ بلا جنابی 100% توجہ میرے والے اگلے شیر دے مصرے دے مزہ لین والے نے وہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا میں صدقے دے قربان جاواں کہ بلا کوئی کسی دا مددگار نہیں ہوئے گا میدان محشر دے اندر وہ ساری انسانیت سارے بنی آدم کٹھے ہو کے ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے کول آ جان گے آ کے عرض کرن گے اے بابا جی تانوں اللہ نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں بڑیاں عظمتاں تے رفتاں عطا فرمائیاں اوے اللہ تعالی نے تانوں اپنے قدرت والے ہتھاں نال بنایا اللہ نے تو مسجود ملائکہ بنایا ہے فرشتیاں تو سجدہ کروایا ہے اور پھر تو تاج خلافت پہنا کے شانہ دی عظمتہ دے کے تو ابو البشر بنا چڑیا بابا جی آج اسی پھسے ہوئے ہیں آج رب قہاری تے جباری دے عالم دے اندر ہے آج رب غیظ و غضب دے عالم دے اندر ہے آج ساڈی سنن علامہ صاحب اوے جڑے ایتھے کہندے نے نا اوے جی اللہ ہی اللہ جی اللہ ہی اللہ جی اوے اللہ ہی اللہ اوتھے آدم علیہ السلام نو کہندے ہون گے او بابا جی اج کو ٹاکی نہیں لا دیں گے نہیں سمجھے کہ بلا ایتھے جڑے کہندے نے نا بس جی اللہ ہی اللہ اللہ تو علاوہ کسی تو مدد نہیں منگنی چاہیے اوتھے آدم علیہ السلام نو کہندے ہون گے بابا جی اج کوئی جگاڑ کرو نا اج کوئی ٹاکی لا دیو رب بڑی قہاری تے جباری دے عالم دے اندر ہے حضرت آدم علیہ السلام فرمان کے سنے ادھر آدم علیہ السلام دا جملہ آدم علیہ السلام فرمان گے آپ فرمان گے اے جیڑے مقام دی تسی گل کر رہے ہو نا اے مقام محمود میرا تے نہیں
اے مقام محمود میرا دی نہیں ہاں ولیکن علیکم بی ابراہیم فإنہ خلیل اللہ علیہ السلام. آپ فرمان گے وہ تسی انج کرو سارے رل کے بابا ابراہیم خلیل اللہ دے کول چلے جاؤ جو کہ وہ کیڑا کوئی ماڑا موٹا بندہ ہے وہ اللہ دا خلیل ہے. جاؤ ذرا سارے او دے کول چلے جاؤ. بابا جی سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے کول آ جان گے. آ کے عرض کرن گے بابا ابراہیم خلیل اللہ وہ تھوڑیاں بڑیاں شاناں او بابا وہ اللہ دی خاطر اللہ دے نام تے نارے نمرود دے اندر چھال مارن والے آ اپنی اپنی اولاد اپنے بیٹے دے گلے تے چھری رکھ کے چلان والے آ رب دی خاطر اپنا وطن چھڈ دین والے آ وہ رب دی خاطر رب دا کعبہ بنان والے آ. تیریاں بڑیاں شاناں نے آنا سانو اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش اور شفاعت کر کے سانو بچا لا. آج سانو کوئی نہیں بچان والا. ابراہیم علیہ السلام فرمان گے لستو لہا اے جیڑے مقام دی تسی گل کر رہے ہو اے مقام صحیح مسلم شریف جو قبلہ لفظ پڑھے ہیں لستو لہا اے مقام میرا دے نہیں اے مقام محمود میرا نہیں. ہاں میں تو انہوں اگے بھیج دینا ہے ولیکن علیکم بی موسیٰ فإنہو کلیم اللہ. وہ جاؤ سارے رل کے بابا موسیٰ کلیم اللہ کل چلے جاؤ چونکہ وہ کیڑا کوئی ماڑا موٹا بندہ ہے او بابا موسیٰ کلیم اللہ اوے جنہیں تور پہاڑ دے کھڑے ہو کے رب نال گلاں کی دیاں. صدقے جاما تور پہاڑ تے رب نال گلاں کرنے والا او نبی. جاؤ ذرا سارے او دے کول یہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کول آ جان گے. آ کے عرض کرن گے بابا جی موسیٰ کلیم اللہ وہ اج اسی پھسے ہوئے ہاں تانوں اللہ نے شانہ اے عطا فرمائیاں تواڈے نال اللہ نے گلاں کیتیاں تسی بڑے لاڈلے جلیل القدر پیغمبر ہو تے اج اسی پھسے ہوئے ہاں. اج رب دی قہاری تے جباری تو سانو کوئی نہیں بچان والا. اج ذرا رب دی دربار دے اندر ساڈی شفاعت اور ساڈی سفارش کر دیو. حضرت بابا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمان گے وہ جیڑے مقام دی تسی گل پہ کر دیو اے مقام محمود میرا دی نہیں ہاں ولیکن علیکم بی عیسیٰ فإنہو روح اللہ و کلمت اللہ. وہ جاؤ جا سارے رل کے حضرت بابا عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ٹر جاؤ چونکہ وہ کیڑا کوئی ماڑا موٹا بندہ ہے وہ روح اللہ بھی ہے وہ کلمت اللہ بھی ہے. وہ سارے رل کے قبلہ ہن ذرا توجہ کرنا بڑا نازک مقام آ رہی ہے. وہ سارے رل کے میدان محشر وچوں ٹکے ٹھڈے کھا کے قبلہ میرے وال توجہ کرو میں کی کہہ رہے ہیں ٹکے ٹھڈے کھا کے یہ سارے تردے ہون گے قبلہ. آج میدان محشر دے اندر وہ سارے نبی جان دے نے آج گل بننی ہے تے محمد کے دروازے تے بننی ہے لیکن ایک نبی دوجے وال دوجا تیجے وال تیجا چوتھے وال بھیج رہے ہیں. کیوں وہ آج نبیاں دی بھی خواہش ہے نبی بھی اج چاہندے نے وہ منکراں نوں بھی پتہ لگ جائے محمد دا مقام کی ہے. آج منکرانوں بھی پتہ لگ جائے میرے محمد دا مقام کی ہے. قبلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بھیجن گے آپ فرمان گے لستو لہا. جدو سارے کٹھے ہو کے آ جان گے نا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے لستو لہا اے جڑے مقام دی تسی گل کر رہے ہو نا اے مقام محمود میرا دی نہیں ہاں میں تانوں او دے دروازے تے بھیج دینا ہے جنوں اللہ نے اج مقام محمود عطا فرمانا ہے. حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے لستو لہا ولیکن علیکم بمحمد. آپ فرمان گے وہ جاؤ اگر اج امان چاہتے ہو اج رب دے غیظ و غضب تو بچنا چاہتے ہو تے میم ڈال آمنہ تے عبداللہ دے سونے لال دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ. تے شاعر نے نقشہ کھچیا. شاعر کہہ رہے کہ ایک جملے چے سمجھا گے راز شفاعت دا. جڑے بولے ہو اللہ تو انہوں مدینے لے جائے جڑے نہیں بولے قبلہ تہاڈی بھی کیا بات ہے تانوں دوواں ہتھاں نال سلام ہے پر جڑے بولے ہو تہاڈے تے حضور دی کوئی خاص ہی نظر ہے. اچھی فرماؤ سبحان اللہ. میں صدقے جاواں ایک جملے چ سمجھاون
گے راز شفاعت دا ایک جملے چ سمجھاون گے راز شفاعت دا عیسیٰ دی بلاغت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے عیسیٰ دی بلاغت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے مدنی دی شفاعت کیا کہنے قبلہ ہن سارے رل کے سارے بنی آدم ساری انسانیت اور رل کے عیسیٰ علیہ السلام تو ترن گے کدھر جدھر میرے آقا موجود ہون گے میرے مولا موجود ہون گے ادھر نو تر پین گے قبلہ نالے تر دے جان گے نالے تر دے جان گے نالے کہندے جان گے سونے نہ تسبیح لایا بن دیے نہ دکھڑے سنا یا بن دیے نہ تسبیح لایا بن دیے نہ دکھڑے سنا یا بن دیے نہ تسبیح لایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا وہ بن دیے اللہ دیا سونیا محبوبہ اج گل تیرے بنا یا بن دیے قبلہ چوم رہے ہو ذرا آواز بھی کر دو تے مزہ آ جائے گا تسی بھی کہہ دے ہو اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنا یا بن دیے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بن دیے سارے رل کے جس ویلے حضور علیہ السلام دے کول لواء الحمد وڈے چنڈے دے تھلے حضور تشریف فرما ہون گے سارے رل کے جدوں اوتھے پہنچ جان گے کہ میرے آقا اے نہیں فرمان گے لست لہا اے مقام میرا نہیں میرے آقا فرمان گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا وہ سارا میدان محشر پھر آئے ہو وہ سارے نبیاں کو پھر آئے آؤ وہ ہن تو دیر نہ لائے ہو پر صحیح جگہ تے آ گئے ہو ہن تسی دیر نہ لائے ہو پر صحیح جگہ تے درست جگہ تے آ گئے ہو میرے میں صدقے جاواں تے برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے نقشہ کھچیا آپ نے کمال ہی کر دیتی قدم ہی توڑ دیتے موتی پرو دیتے آپ فرماندے نے میدان محشر کی گل کر دیا قبلہ آپ فرماندے نے کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا صدقے جاما تمہارا نام مصیبت میں جب لیا آباد رہو سلام ہے جڑے پڑھ رہے ہو میرے نال انہاں نو سلام ہے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا بھائی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا تاجدار ختم نبوت میں قبلہ بندہ ہونو لب لینا جڑا حضور دی ختم نبوت تے نعرے تے بھی نہ بولیا تاجدار ختم نبوت آباد رہو تاجدار ختم نبوت
آئے میدان محشر دا نقشہ میرے آقا تشریف لے کے آن گے. اوے میرے آقا دے غلام کوئی حضور دا دامن پھڑے گا, روئے گا, دہائیاں دے گا کہ قبلہ کوئی قدم چوم کے مچل رہا ہوئے گا. تے مولانا حسن فرمانے نے کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ, کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ, تو کوئی تھام کے دامن میں چل گیا ہوگا, تو کوئی تھام کے دامن میں چل گیا. تے قبلہ ایک نقشہ پیش کرنے لگیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے نو حکم فرمائے گا فرشتیاں نو بھی یہ بندہ جہنمی ہے, اینو جہنم لے جاؤ. توجہ ہے میری ہماری. اللہ فرمائے گا اینو جہنم لے جاؤ. ہن فرشتے پڑھن گے, سمجھنا ذرا, فرشتے انہوں جہنم ول لے کے ترن گے تے او کی کردا ہوئے گا, او انج کر کے پیچھے مڑ مڑ کے کملی والے دا رستہ ویکھدا ہوئے گا. قبلہ جڑا اس گل تے بھی نہیں بولیا پتہ نہیں کیڑی گل تے بولو گے تسی اچھی فرماؤ نا سبحان اللہ یار. فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے, وہ پیچھا مڑ مڑ کے حضور نو ویکھدا ہوئے گا. تے مولانا حسن نے نقشہ کھچیا, آپ فرمانے نے کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم, کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم, وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا. تاجدار ختم نبوت. کیا بات ہے قبلہ, میں نو یقین ہے تہاڈی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے مبارک کناں نال سن رہے نے. تاجدار ختم نبوت, میں صدقے جاواں قبلہ, میں جلدی جلدی ہن اختتام لاواں چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہی ہے. 1 گھنٹہ تقریباً پورا ہونے والا ہے, 10 منٹ رہ گئے میرے کو 1 گھنٹہ پورا ہون چے. قبلہ میں ہن اپنی گل نو سمیٹنا چاہنا وا. جدوں یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کول آ جان گے, میرے آقا فرمان گے اوے صحیح جگہ تے آ گئے ہو, ہن سارے بیٹھ جاؤ. جدو حضور ساریاں نو بٹھا دیں گے, میرے آقا اللہ دی بارگاہ وچوں اذن شفاعت طلب کرن گے. حضور علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچوں شفاعت دی اجازت منگن گے. اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اذن شفاعت عطا فرما دے گا. حضور فرماندے نے پھر اللہ تعالی والوں واحمدہ فتلک المحامد, اللہ مینوں ایسے حمدیہ کلمات سکھائے گا جڑے اج میرے ذہن دے اندر حاضر نہیں, اس دن سکھائے جان گے. او اللہ دی ایسی تعریف ہوئے گی اس تو پہلے بھی کدی کسی نے کیتی نہیں ہوئے گی, اس تو بعد بھی کدی اللہ دی ایسی تعریف کوئی نہیں کرے گا. حضور فرمانے نے میں اللہ دی تعریف کردا خروا لہ سجدا, میں تعریف خدا کردا اللہ دی بارگاہ تے سر سجدے چ رکھ دیاں گا. میں اللہ دی بارگاہ جے سر سجدے چ رکھ دیاں گا. ہن اللہ دا پیار بھرا جملہ, محبت بھرا, محبوب نال محبت دا اظہار سنیو ذرا. جدوں حضور رکھن گے نا سر اللہ دی بارگاہ دے اندر, اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, سونیا ارفع راسک, سونیا گلاں تے ہوندیاں ہی رہن گیاں, ذرا سجدیو سر تے چک. ہائے سونے گلاں تے ہوندیاں رہن گیاں, ذرا سر تے اٹھا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک, سونیا سر اٹھا. وقل یسمع لک, تو اج جو بھی فرمائے گا سن لیا جائے گا. وحل وصل توڑتا, سونیا کر سوال اور اج منگ میرے کولوں, جو بھی منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا. وشفا تشفع, سونیا کر شفاعت, اج جدی شفاعت کرے گا تیری شفاعت نو قبول کر لیا جائے گا. باب نصر وچوں سأل یسأل سوالا سؤالا فهو سائل, اے وچوں امر دا سیگا سل, سونیا مانگ. یہ بلا اونچی آواز نال اللہ فرمائے گا سل مانگ, تعطا, سونیا مانگ, تو جو منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا.
تے شاعر نے نقشہ کیتا وہ کہندا ہے کہ دن حشر دے سل توتا رب آکھے گا ماہی نو دن حشر دے سل توتا رب آکھے گا ماہی نو دن حشر دے سل توتا رب آکھے گا ماہی نو پتہ نہیں کینوں کینوں شیر سمجھ آنا ہے تے کدے سر تو ٹپ جانا ہے اوے قبلہ میرے ول توجہ دن حشر دے سل توتا سونیا منگ تینوں عطا کیتا جائے گا سل توتا رب آکھے گا ماہی نو اوے انداز محبت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے انداز محبت دے کیا کہنے بھائی کیا کہنے مدنی دی شفاعت دے کیا کہنے کیا کہنے وہی کیا کہنے اللہ فرمائے گا عرفا راسکا سونیا سر اٹھا وقل یسمالا کا تو جو بھی کہیں گا سونیا سن لیا جائے گا وصل توتا سونیا جو بھی منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا وشفا تو شفا سونیا کر شفاعت آج تیری شفاعت کو قبول کیتا جائے گا حضور فرمانے نے وہ جدو اللہ دا میں پیار بھرا اے جملہ سنا گا میں سر اٹھا کے ایک کوئی جملہ آکھاں گا میں ایک کوئی جملہ فرماواں گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی او قبلہ اج کٹ تولن لگیا سانو کدی یاد نہ آیا اسی مصطفیٰ دے امتیاں جھوٹ بولن لگیا کدی یاد نہیں آندا اسی مصطفیٰ دے امتیاں اوے ماں نو کتوں پھڑ کے اوے گھر دے وچوں باہر دھکے دین لگیا کدی یاد نہیں آندا اسی مصطفیٰ دے امتیاں باپ دے منہ تے چنڈا مارن لگیا کدی یاد نہیں آندا اسی مصطفیٰ دے امتیاں اوے پر رب قہاری و جباری دے عالم دے اندر میرے مصطفیٰ نے رب دے سامنے سجدہ کیتا ہے تے حالت سجدہ دے اندر بھی وہ قبلہ گل کر رہے نے تے تیری تے میری تے امت دی کر رہے نے اللہ دے سامنے سجدہ ریزنے تے اوتھے بھی گل کر رہے نے تے تیری تے میری کر رہے نے قبلہ بس اختتام جدو حضور سجدہ کریں گے اللہ فرمائے گا سونے منگ کی مگنا ہے حضور عرض کریں گے یا ربی امتی یا اللہ میری امت اللہ فرمائے گا سونے تو انج کر ایتھوں اٹھ اپنے گیسو سمیت اپنے موتیاں نالو سونے موتیاں تے پھلاں نالو سونے جڑے اتھرو نے انہاں نو صاف کر تے سونیا مقام محمود تھوڑی دیر واسطے چھڑ دے تے سونیا ایک چکر لا کے آہ بھلا جہنم دے اندر تیرے او غلام جنہاں دے دلاں دے اندر جو دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے وے انہاں نو کڈ کے باہر لے آ حضور فرماندے نے میں جاواں گا ایتھے گل قابل غور ہے حضور فرماندے نے میں جاواں گا اپنے انہاں غلاماں نو جنہاں دے دلاں دے اندر جو دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا کہ بلا گل تے میں کر گیا تسی سمجھے نہیں جو دے دانے دے برابر میں پوچھنا چاہنا ہے میں کسی دے عقیدے نال چھیڑ چھاڑ کرن نہیں آیا ہر بندے نو دا عقیدہ مبارک سارے میرے سر دے تاج نے لیکن میں محمد دے ملنگ نو ایک گل تے دسو اوے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں جان گے تے جو دے دانے دے برابر جے دل دے اندر ایمان ہوئے گا انہوں کٹ کے باہر لے آن گے میرے آقا نے کوئی تھرمامیٹر پھڑیا ہوئے گا آئے ہائے ہائے نہیں سمجھے کوئی تھرمامیٹر کو حالہ ہوئے گا کہ حضور لان کے بندے نال تے تھرمامیٹر دس دے گا بھی اے دے دل دے اندر جو دے دانے دے برابر ایمان ہے نہیں کوئی اللہ دے دتے علم نال حضور جان لین گے تے قبلہ جیڑا اللہ دے دتے علم نال کوئی اپنے غلاماں دے دلاں دے ایمان دی حالت نو جاندا ہے او اللہ دے دتے علم نال اوے اے رضا باد دے اندر بیٹھے بندیاں دے انہاں دے دلاں دے احوال بھی جاندا ہے تے گھراں دے احوال بھی جاندا ہے اے بے نتیجہ صدقے جاواں حضور فرماندے نے میں کڈ کے لے آواں گا
پھر کی ہوئے گا؟ حضور فرماتے ہیں دوسری بار پھر آ کے احمدہ فتلکل محامدی، میں اللہ دی تعریف کراں گا، اللہ دی ستائش محامدت کراں گا، پھر اللہ دی بارگاہ جو دوسری باری سر سجدے وچ رکھ لیاں گا۔ اللہ فرمائے گا سونیا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطی واشفع تشفع، سونیا منگ کی مانگنا تینوں عطا کیتا جائے گا، سونیا تیری شفاعت قبول کی جائے گی، سجدے و سر اٹھا۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدے و سر اٹھاواں گا تے پھر آکھاں گا یا ربی امتی امتی، پھر میں آکھاں گا یا ربی قبلہ اسی تے کدی حضور نو یاد نہ کیتا، اسی تے کدی یاد نہ کیتا، اسی تے اج ماشاءاللہ خیر نہ انگوٹھے چومن تے مسئلے پوچھنے ابھی مولوی صاحب چومنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، تے قبلہ ادھر مصطفیٰ دیاں وفاواں نو بھی تک اپنے غلاماں تے اپنی امت نال کہو جیاں وفاواں نے۔ فاضل بریلی تے تینوں پہلے ہی مشورہ دے گئے، او جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میں صدقے جاواں اللہ پھر فرمائے گا سونیا ارفع راسک، سر چک، یا اللہ میری امت کا کی بنے گا؟ اللہ فرمائے گا سونیا پھر ایک بار مقام محمودہ چھڈ تے سونیا ایک چکر ہور لا، یا سونیا اسی اپنے فرمان دے اندر تھوڑی جی ترمیم کر دینے ہاں، ہن جا تے جہنم دے اندر تیرے او غلام جنہاں دے دلاں دے اندر اگے جو دی گل سی، ہن اللہ فرمائے گا جنہاں دے دلاں دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے انہاں نو بھی کڈ کے باہر لے آ۔ رائی سمجھ دے ہو؟ ذرہ ان سمجھو جی ریت دا ذرہ، ریت دا ذرہ، مٹی دا ذرہ، اللہ فرمائے گا اے دے برابر بھی اگر کسی دے اندر ایمان ہے تے کڈ کے باہر لے آ۔ حضور جان گے انہاں غلاماں نو بھی کڈ کے لے آن گے، آ کے پھر اللہ دی تعریف کرن گے تے تیجی والا پھر سر سجدے وچ رکھ دین گے۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، سونیا سر چک تے منگ کی منگنا ہے؟ یا ربی امتی، یا اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے گا سونیا ایک چکر پھر نہیں لا ہوندا، جا ایک چکر لا کے آ تے سونیا ہن اسی اور فرمان تے تھوڑی جی ترمیم تے تبدیلی کرنے ہاں، سونیا جا تے تیرے جہنم دے اندر تیرے او غلام جنہاں دے دلاں دے اندر رائی تو بھی ادنا ادنا ادنا، تین والا لفظ نے ادنا دے، ادنا 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 تھوڑا جہا بھی رائی دے دانے تو بھی کٹ ایمان ہے، انہاں نو بھی کٹ کے مارنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جاواں گا تے انہاں نو بھی کڈ کے لے آواں گا تے آ کے پھر اللہ دی تعریف کراں گا تے چوتھی وارا پھر سر سجدے وچ رکھ دیاں گا۔ اللہ فرمائے گا سونیا سر اٹھا تے منگ کی منگنا ہے؟ حضور عرض کریں گے یا اللہ ہن میں اپنے انہاں امتیاں دی شفاعت کرنی چاہنا وا جنہاں نے صرف لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھ لیا، ایک بار صرف کہہ دیتا لا الہ الا اللہ، یا اللہ انہاں دی۔ اللہ فرمائے گا سونیا مینوں میری عزت دی قسم، مینوں میری جلالت دی قسم، مینوں میرے جاہو جلال دی قسم، مینوں میرے غیظ و غضب دی قسم، او سونیا پیاریا تیریاں زلفاں دی قسم ہے، او جنے ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیتا میں تیرے صدقے انہوں بھی بخش دیتا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لو دی تقریر میری مک گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جدو انہاں بندیاں نو جہنم دے گڑیاں چوں کڈ کے باہر لے کے آن گے تے قبلہ ایک دوجے والے ویکھن گے تے ویکھ کے کہن گے او تم ہی ایتھے ہی ہے، او تم ہی، او اونوں آکھے گا، او اونوں آکھے او تم ہی ایتھے ہی ہے، او تم ہی ایتھے ہی ہے، او آکھے گا تینوں کنے بچایا، دوسرا آکھے گا تینوں کنے بچایا، تے سارے رل کے کہن گے شاعر نے نقشہ کھچیا، او سارے رل کے کہن گے، سارے رل کے کہن گے دوزخ تو بچایا اے جنت سے پہنچایا اے۔ یہ بلا ایک کرا ذرا چسدار سبحان اللہ نے فرما دیں اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت دوزخ تو بچایا اے جنت سے پہنچایا اے۔ اگلا جملہ چسدار ہے دوزخ تو بچایا اے جنت سے پہنچایا اے، اوے آقا دی عنایت دے کیا کہنے، کیا بات ہے تواڈے بھی کیا کہنے کبرا بابا دے بلند، کیا کہنے وہی کیا کہنے
آقا دی عنایت دے کیا کہنے تے قبلہ تسی تے میں بڑے خوش نصیب ہاں قبلہ اج ساڈے معاشرے دے اندر کیڑا گناہ نہیں دسو ناپ تول دے اندر کمی ہے زنا ہوندا ہے جھوٹ بولیا جاندا ہے والدین دی نافرمانی ہوندی ہے اے دے باوجود اللہ نے سانو نبی لجپال او عطا فرمایا ہے جیڑا انہاں سارے گناہاں دے باوجود ساڈے لئی میدان محشر دے اندر رو کے اللہ کو شفاعت کرے گا ہے لو جی آخری شعر صدقے جاواں شاعر کہندا ہے اسی خوش نصیب ہاں اوے دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیر آقا دن حشر دے رومن گے ساڈے لئی ظہیر آقا کوئی بدکاراں تے رحمت دے نہ بدکاراں دی قسمت دے کیا کہنے وہی کیا کہنے بدکاراں دی قسمت کیا کہنے وہی کیا کہنے ایک بار ذرا میری تقریر مک گئی تو ذرا سارے ہاتھ اٹھا کے میرے نال جملہ شعر پڑھن گے دونوں باواں نو قبلہ جیڑا حضور دا غلام بیٹھا ہے اٹھا کے تے میرے نال مل کے کہنا ہے مدنی دی شفاعت واہ 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 کیا بات ہے کہنے گناہگاراں تے رحمت قبلہ ناز کریا کرو فخر کریا کرو کہ اللہ نے سانو او محبوب عطا فرمایا ہے کہ جدوں کسے نبی دی بھی نہیں اجے چلدی ہوئے گی ادو ساڈے آقا دی شفاعت قبول کیتی جائے گی کہ پھر ایسے نبی دا میلاد کیوں نہ منائیے پھر اس نبی دے میلاد اس نبی دی آمد تے چنڈے کیوں نہ لائیے گیٹ کیوں نہ سجائیے پھر مٹھائیاں کیوں نہ منڈیے اسی تائیں جشن میلاد منانے ہاں کہ ساڈے آقا علیہ السلام نے رو رو کے اللہ دی بارگاہ ساڈے گناہاں دی بخشش کرنی ہے اللہ میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین